अस्सलाम वालेकुम। आज हम चैप्टर नंबर 3 वाई बॉयज़ फेल इन कॉलेज का थर्ड लेक्चर कर रहे हैं। जैसे कि पहले डिस्कस हो चुका है, डिफरेंट रीज़न्स को डिस्कस किया जा रहा था कि बॉयज़ के कॉलेज बॉयज़ के स्पेशली फ़ेल होने के क्या क्या रीज़न है, कि स्टूडेंट्स क्यों इतना अच्छा काम नहीं कर पाते हैं कॉलेज में। एक नर्वस हैबिट डिस्कस की गई है, माँ बाप की जानिब से गलत एम्बिशन दे दिया जाता है, प्रोफेशन वो दे दिया जाता है जो कि बच्चे की लाइक्स के अकॉर्डिंग नहीं होता, ये डिस्कस किया गया। इसके बाद फ़िज़िकल और मेंटल हेल्थ को डिस्कस किया गया। आज जो अभी हम इसके अलावा एक और जो रीज़न डिस्कस की गई वो ये थी कि बच्चे बहुत ज़्यादा कुछ ब्राइट बॉयज़ होते हैं और उनको नहीं पता होता कि कॉलेज वर्क में हकीकी तौर पे कोशिश करके किस तरीके से अपने आप को वो आगे बढ़ा सकते हैं, अप टू द मार्क काम कर सकते हैं। आज एक और रीज़न डिस्कस करने जा रहे हैं जो कि है फाइनेंशियल प्रेशर या फाइनेंशियल इशू होता है, जिसकी वजह से कुछ बच्चे अपना अच्छा काम नहीं कर पाते हैं। पढ़ते हैं, नाउ अ डेज़ आजकल व्हेन मोस्ट एम्बिशियस बॉयज़ वांट टू गो टू कॉलेज, ज़्यादा एम्बिशियस, बहुत ज़्यादा ख्वाहिशमंद, अच्छा मकसद रखने वाले लड़के जब वो जाते हैं कॉलेज में या कॉलेज में जाना चाहते हैं, द फाइनेंशियल प्रेशर इज़ अ वेरी सीरियस वन। तो जो माली मसला होता है वो बहुत ही उनके लिए एक संजीदा नौयत का होता है। A few parents take the position that the boy should earn his way through college for the good of his soul. कुछ पेरेंट्स ये पोजीशन, ये मौक़िफ़ इख्तियार करते हैं कि लड़के को ख़ुद अपने कॉलेज में अगर जाना है तो ख़ुद अपनी भलाई के लिए ख़ुद ही कमाना है, ख़ुद ही अपनी भलाई के लिए, यानी कि अपनी पढ़ाई के लिए या आगे बढ़ने के लिए जो कुछ भी वो करना चाह रहा है, तो कॉलेज में उसको अपनी कमाई भी ख़ुद करनी है। कॉलेज की पढ़ाई के लिए उसके अखराजात को, कॉलेज के अखराजात को पूरा करने के लिए कमाई भी ख़ुद ही करनी है। एज अ मैटर ऑफ फैक्ट नो बॉय ought to be compelled to his entire way through college। लेकिन असल में हकीकत ये है कि किसी भी लड़के को मजबूर नहीं किया जा सकता, नहीं किया जाना चाहिए, बल्कि टू हिज इंटायर वे थ्रू कॉलेज, पूरे अपने कॉलेज के करियर में, कि वो ख़ुद कमाए। इफ़ इट कैन इन एनी वे बी अवॉइडेड, अगर किसी तरीके से भी आप अपने बच्चे को या लड़के को, स्टूडेंट को बचा सकते हैं इस मामले से, तो कॉलेज में अगर अखराजात हैं और डेफिनेटली पढ़ाई के अखराजात होते हैं, तो उनको पूरा करने के लिए बच्चे पर इतना दबाव नहीं डालना चाहिए कि वो कॉलेज में अपने अखराजात को ख़ुद पूरा करें। अगर वाकई फ़ाइनेंशियल कोई इशू है तब वो एक अलहदा मसला है, लेकिन सिर्फ ये इस चीज़ पे उसको कंपेल करना कि वो अब कॉलेज के अखराजात ख़ुद पूरा करें। अगर पेरेंट्स हेल्प नहीं कर सकते तो वो एक अलहदा बात है, अगर पेरेंट हेल्प कर सकते हैं तो फिर उनको ऐसा नहीं करना चाहिए। नॉट ओनली डज़ ही गेट अ माइटी पुअर लिविंग, इस अमल से क्या होगा, ना तो उसको बहुत ही लिविंग स्टाइल बहुत ही ज़्यादा पुअर होता जाएगा बाय द प्रोसेस, पूरे प्रोसेस में उसका नाक़िस रोज़ी मिलती रहेगी, उसको नाक़िस अच्छी रोज़ी नहीं मिलेगी, क्योंकि जब तालीम नहीं होगी तो रोज़ी रोटी भी अच्छी नहीं मिलेगी। बट अ माइटी पुअर एजुकेशन एज़ वेल, बल्कि ये चीज़ उसकी तालीम पर भी असरअंदाज होगी। तो अगर बच्चे को बचा सकते हैं कि फ़ाइनेंशियल प्रेशर से, तो पेरेंट्स को चाहिए कि वो बच्चे को बचाएं, क्योंकि अगर उस पर दबाव डाला जाएगा तो ना सिर्फ उसे इंतहाई नाक़िस रोज़ी मिलेगी बल्कि तालीम भी इंतहाई नाक़िस मिलेगी। तो फ़ाइनेंशियल प्रेशर वाकई एक सीरियस मसला होता है। अच्छा जी, आगे चलते हैं। इफ़ द बॉय ought टू गो टू कॉलेज एट ऑल, अगर कॉलेज भेजना ही है लड़के को, अगर लड़के को कॉलेज जाना ही चाहिए, ही ought टू बी ट्रस्टेड टू मेक गुड यूज़ ऑफ रिस्पॉन्सिबल रीज़नेबल कंट्रीब्यूशन फ्रॉम हिज पेरेंट्स टूवर्ड्स एक्सपेंसेस, तो फिर उसको माँ बाप की जानिब से, वालिदैन की जानिब से अखराजात के लिए एक रीज़नेबल कंट्रीब्यूशन ज़रूर मिलना चाहिए। रीज़नेबल यानी कि मुनासिब कंट्रीब्यूशन, हिस्सा या इमदाद या फ़ायदा ज़रूर मिलना चाहिए। एनी पेरेंट ओज दिस मच टू हिज सन, क्योंकि वालिदैन अपने बेटे के लिए या अपने बच्चे के लिए कुछ इतना ज़रूर करने के लिए वो उनके लिए वाजिब है कि वो ये ऐसा करें। द बॉय डिडंट आस्क हिज पेरेंट टू ब्रिंग हिम टू इन द वर्ल्ड,
کیونکہ لڑکے نے تو اپنے والدین کو نہیں کہا نا کہ اس دنیا میں اس کو لے کر آئیں، رسپانسبل تو والدین ہیں. دے آر رسپانسبل فار ہز بینگ ہیئر. والدین ہی رسپانسبل ہوتے ہیں دنیا میں لانے کے لیے. اینڈ کانسیکوینٹلی نتیجتاً دے ہیو دی رسپانسبلٹی فار گیونگ ہم دا بیسٹ اکوپمنٹ پاسبل ٹو میٹ دا ورلڈس پرابلم. تو لہٰذا کانسیکوینٹلی نتیجتاً دے والدین ان کو چاہیے کہ وہ رسپانسبلٹی لیں، ذمہ داری اٹھائیں فار گیونگ ہم دا بیسٹ اکوپمنٹ، کہ اسے اچھے ساز و سامان سے لیس کریں، اسے اچھے ساز و سامان سے کے ساتھ تیار کریں ٹو میٹ دا ورلڈس پرابلم، تاکہ وہ دنیا کے مسائل کو میٹ کر سکیں، دنیا کے مسائل سے نبرد آزما ہو سکے، دنیا کے مسائل کا سامنا کر سکے. اب یہاں پہ لفظ استعمال ہوا ہے بیسٹ اکوپمنٹ. اکوپمنٹ کا اس کا مطلب یہ نہیں ساز و سامان، ادھر یہاں پہ مراد ہے تعلیم، اچھا کھانا پینا، تعلیم دینا. یہ ماں باپ کی رسپانسبلٹی ہوتی ہے. تو یہاں پہ فائنینشیل پریشر بھی ایک بہت بڑا مسئلہ ہے بچے کے کالج میں اچھا کام نہ کرنے کا، اچھی کارکردگی نہ دکھانے کا. تو مجبور نہیں کیا جانا چاہیے بچے کو. پیرنٹس کو چاہیے کہ اگر وہ ہیلپ کر سکتے ہیں تو وہ بچے کی ہیلپ کریں فائنینشلی. Nevertheless, many boys are cast entirely on their own resources. Nevertheless, تاہم many boys بہت زیادہ لڑکے are cast انہیں چھوڑ دیا جاتا ہے. cast کا مطلب ہوتا ہے چھوڑ دینا. entirely مکمل طور پر on their own resources ان کے خود کے ذاتی وسائل پر for their college expenses کالج کے اخراجات کے لیے. and it is always to the detriment اور یہ ہمیشہ بہت ہی زیادہ detriment ہوتا ہے. detriment کا مطلب ہوتا ہے نقصان دہ ہوتا ہے of their health ان کے صحت کے لیے، اور دا ویلیو آف دیئر ایجوکیشن اور ان کی تعلیم کے لیے بھی، اور بوتھ یا دونوں طرح سے. یعنی کہ اگر ایک لڑکا جو ہے کالج کے اخراجات کے سلسلے میں پوری طریقے سے خود ہی محنت کر رہا ہے تو پھر صحت یا تعلیم دونوں متاثر ہوں گے، یا صحت متاثر ہوگی یا تعلیم. سم ٹائم کوئی ایک چیز اور بعض اوقات دونوں چیزیں صحت اور تعلیم متاثر ہوتی ہیں اور نقصان ہوتا ہے. اینی بوائے کین ارن اے پارٹ آف ہز ایکسپینسز وداؤٹ ہرٹنگ ہمسیلف. کوئی بھی لڑکا اپنے اخراجات کا کوئی تھوڑا بہت حصہ جو ہے یا تھوڑا بہت پیسہ جو ہے وہ کما سکتا ہے، لیکن خود کو نقصان پہنچائے بغیر. وداؤٹ ہرٹنگ ہمسیلف، خود کو نقصان پہنچائے بغیر. اینڈ ان مائی ایکسپیرئنس، یہاں پہ رائٹر جو ہے ہربرٹ ای ہاکس کہتے ہیں کہ میرے تجربے میں مینی بوائز آر ولنگ ٹو ارن مور دین دیئر شیئر ان آرڈر ٹو سیو دا برڈن آف دیئر پیرنٹس. تو وہ یہ کہہ رہے ہیں، یہاں پر جو رائٹر ہے وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ میرے تجربے کے مطابق زیادہ تر لڑکے آر ولنگ ٹو ارن مور دین، وہ زیادہ ولنگ ہوتے ہیں، زیادہ خواہش مند ہوتے ہیں ٹو ارن کمانے کے لیے، مور دین دیئر شیئر جتنا ان کا حصہ ہوتا ہے، یعنی کہ جتنے ان کے اخراجات ہوتے ہیں اس سے کہیں زیادہ کمانے کے خواہش مند ہوتے ہیں. ان آرڈر ٹو سیو دا برڈن آف دیئر پیرنٹس، تاکہ وہ اپنے والدین کے بوجھ کو بانٹ سکیں یا ان کے والدین کا بوجھ کم ہو سکے. بٹ ٹو سی بوائز بائی دا ڈزنٹ ٹیک جابس، لیکن لڑکے کو دیکھنا یا لڑکوں کو اس طرح دیکھنا کہ ڈزنٹ ٹیک جابس، کہ وہ درجنوں چھوٹی موٹی جابس کر رہے ہیں. لاسٹنگ فرام 6 o'clock in the evening till 2 in the morning، شام 6 بجے سے لے کے صبح 2 بجے تک پورا وہ ٹائم مختلف چھوٹی موٹی جابس کر رہے ہیں. 6 days in a week، ہفتے میں 6 دن. اینڈ ٹو سی بوائز انڈر گوئنگ ٹرانسفیوژن آف بلڈ، اور کچھ لڑکوں کو ایسے دیکھنا کہ وہ بلڈ ڈونیٹ کر رہے ہوتے ہیں ٹو گیٹ منی، صرف پیسہ لینے کے لیے. اور وہ پیسہ کس چیز کے لیے لے رہے ہوتے ہیں؟ فار دیئر فوڈ اینڈ بکس، اپنی کتابوں کے لیے، اپنے کھانے کے لیے. از اے ہارٹ ٹرینڈنگ اسپیکٹیکل، ہارٹ ٹرینڈنگ بہت ہی زیادہ دردناک، بہت ہی زیادہ دل دکھانے والا اسپیکٹیکل، منظر، سائٹ. تو یہاں پہ وہ کہتے ہیں کہ پہلے تو وہ یہ بات کر رہے ہیں کہ بچے کو ہیلپ آؤٹ کرنا چاہیے اس کے فائنینشیل پریشر کو ختم کرنے کے لیے یا کم کرنے کے لیے، اور پیرنٹس کو چاہیے کہ وہ بچے کی ہیلپ کریں. اور اگر وہ پیرنٹس اگر بچے کو بچا سکتے ہیں تو یہ اس پریشر سے، تو ان کو چاہیے کہ وہ بچے کو اس پریشر سے بچائیں. اور سم ٹائم وہ کہتے ہیں کہ کئی لڑکوں کو تو ایسا ہے مکمل طور پر کالج ایکسپینسز وہ خود برداشت کریں، ان کو چھوڑ دیا جاتا ہے. تو ڈیفینیٹلی ان کو پھر بہت سارے کام کرنے پڑتے ہیں،
شام 6 بجے سے صبح 2 بجے تک کام کرنا پڑتا ہے، مختلف چھوٹی موٹی جابس کرنی پڑتی ہیں، کبھی کبھی خون دینا پڑتا ہے، ٹرانسفیوژن آف بلڈ کرنا پڑتا ہے، انتقال خون جسے کہتے ہیں، اور یہ سب کچھ دیکھنا ایک بہت ہی ہارڈ ٹریننگ اسپیکٹیکل ہے، کافی دردناک منظر ہے۔ اور ظاہر سی بات ہے جب وہ سارا لڑکا سارے یہ کام کرتا ہے تو یہ چیز کہیں نہ کہیں اس کی ہیلتھ کو بھی افیکٹ کرتی ہے، اس کی ہیلتھ کے لیے بھی ڈیٹریمنٹ ہوتی ہے، نقصان دہ ہوتی ہے، اور اس کی ایجوکیشن کے لیے، اور سم ٹائم ہیلتھ اور ایجوکیشن، صحت اور تعلیم دونوں متاثر ہوتی ہیں۔ آگے کہتے ہیں مینی آف اوور بوائز آف فائنسٹ کریکٹر، زیادہ تر لڑکے اچھے کردار کے، زیادہ تر لڑکے این ایکسیلنٹ ایبلٹی، اور بہترین صلاحیت کے حامل لڑکے آر ڈوئنگ جسٹ دس کائنڈ آف تھنگ، وہ بھی اس قسم کے کام کر رہے ہوتے ہیں، یعنی کہ ڈفرینٹ جابس کر رہے ہوتے ہیں۔ اینڈ انیویٹیبلی کا مطلب ہوتا ہے کہ لازمی طور پر اٹ از این امپورٹنٹ ریزن فار اپیرنٹ فیلئر، اور پھر یہ بات ظاہر سی بات ہے وہ اپنی اسٹڈی پہ ٹائم نہیں دے پاتے، فوکس نہیں کر پاتے، تو ان کا ظاہر سی بات ہے ناکامی کا سامنے ریزن موجود ہوتا ہے۔ موسٹ کالج ڈو آل دے کین ود اسکالرشپ فنڈس ٹو ایلیویٹ دس سچویشن۔ اب میں نے جیسے آپ کو پہلے بتایا تھا کہ وہ ہر ایک کاز کا بعد میں ریمیڈی، علاج، یا اس کو کیسے ختم کیا جا سکتا ہے اس ناکامی کے سبب کو، وہ ریزن بھی اس کا ریمیڈی بھی بتا رہے ہیں، اس ریزن کے کو کیسے ختم کیا جا سکتا ہے۔ تو یہاں پہ وہ بتا رہے ہیں کہ اس فائنینشیل پریشر کو کیسے اوور کم کیا جا سکتا ہے۔ موسٹ کالجز، زیادہ تر کالجز ڈو آل دے، وہ یہ کر سکتے ہیں کہ دے کین ود اسکالرشپ، وہ اسکالرشپس دیتے ہیں، وظیفے دیتے ہیں اور فنڈز وغیرہ دیتے ہیں، اسکالرشپ فنڈز ہوتے ہیں، ٹو ایلیویٹ کا مطلب ہوتا ہے کم کرنا، ختم کرنا، دس سچویشن، اس سچویشن کو، بٹ ایون وین ایوری تھنگ پاسبل اٹ از ڈن، لیکن پھر بھی جب ہر ممکنہ کوشش کی جائے، ایوری ڈی این ہو نوز ہز اسٹوڈنٹ، ڈی این پرنسپل یا جو بھی سربراہ ہے کالج کا، اس کو ہو نوز دس ہز اسٹوڈنٹ، وہ اپنے طالب علموں کو، اپنے اسٹوڈنٹ کو جانتا ہے، کین ریکال مینی کیسز آف بوائز ہو ہیو بین obliged ٹو ڈراپ آؤٹ فار دا لیک آف لٹل منی ٹو سی دیم تھرو۔ تو ہر ڈی این جو بھی سربراہ ہے وہ اپنے طلبہ کو جانتا ہے، کئی ایسے لڑکوں کے واقعات ذہن میں لا سکتا ہے جنہیں تھوڑی سی رقم کی قلت کے سبب جو ہے کالج چھوڑنے پہ مجبور کر دیا گیا، یعنی کہ ایک طرح سے ان کی مدد کرنی چاہیے تھی کہ اگر کالج سے ان کو نہیں نکالا جاتا تو وہ شاید اسی قسم کے دوسرے کام کرتے رہتے۔ تو یہاں پہ یہ کہا جا رہا ہے کہ کالجز کو چاہیے کہ وہ اسکالرشپس دیں۔ ابھی ہمارے ہاں بھی بہت سے کالجز ایسے ہیں جو کہ اسکالرشپ فنڈس دیتے ہیں، ویسے بھی کنسیشن دیا جاتا ہے فی وغیرہ میں، تو اس سچویشن کو ایلیویٹ کیا جا سکتا ہے۔ لیکن ہر ممکنہ کوشش کرنے کے باوجود سربراہ کو یہ چاہیے کہ وہ ان اسٹوڈنٹس کو ضرور ذہن میں لائے کہ جن کو صرف مجبور کر دیا گیا یا کالج سے نکال دیا گیا، کہ جن کے پاس پیسے تھوڑے کم تھے، تو ایسے اسٹوڈنٹ کو بھی ذہن میں لانا ضروری ہے۔ ڈراپ آؤٹ کا مطلب یہاں پہ ہے کالج سے نکال دینا۔ اچھا، ہو ہیو بین اوبلائجڈ کا مطلب ہوتا ہے مجبور کر دیا گیا ہو، وہ ایسے کیسز کو ذہن میں لائے جن کو مجبور کر دیا گیا، اور ڈراپ آؤٹ کے لیے، یعنی کہ کالج سے نکالنے کے لیے، جسٹ فار دا لیک آف لٹل منی، کہ ان کے پاس تھوڑے پیسے تھے، ٹو سی دیم تھرو مدد کرنا، کہ ان کی مدد کی جا سکتی تھی تھوڑے پیسوں سے بھی، کیونکہ سم ٹائم ایسا ہوتا ہے کہ ایسا ضروری نہیں ہے کہ کسی کے پاس مکمل پیسے نہ ہوں، سم ٹائم پیرنٹس آتے ہیں فی کنسیشن کے لیے کہتے ہیں، تو ان کو فی کنسیشن دیا بھی جاتا ہے، لیکن جو کالجز ایسے نہیں کرتے، جو اسکول، جو ادارے ایسے نہیں کرتے، تو وہ پھر بلا شبہ بچوں کو آگے بڑھنے سے روک دیتے ہیں۔